نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے. آپ کا قلب اطہر غمگین تھا. اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں. ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں. کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے. یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے. فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس. نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا. محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے. آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر. حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا. اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینہ مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا. اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں. براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا. اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس. تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں. جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا. رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر پتھر لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا.
جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے, سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانے اول و آخر, کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے, لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی, یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے, وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی, بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں, انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں, 3 مرحلے, 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک, اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر, پہلے آسمان پر گئے, دروازہ ہے آسمان میں, جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے, 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی, حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ, ہر آسمان کی حیت الگ, ہر آسمان کے دروازے الگ, ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے, ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی, سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت, ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں, پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے مولا آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے
سفر معراج پر آیا ہے، اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے۔ وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے، یہ کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا، یہ سیکنڈ اسٹیپ، 3 اسٹیپ میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ اب سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے، تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن، اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں، پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رفرف کہا گیا۔ رفرف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار، براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار۔ اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رفرف گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رفرف سے بھی اترنے کا حکم ہوا۔ رفرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا، اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں، اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے، اب آپ اکیلے جائیں۔ اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان۔ لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا، اور دوسری بات وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں، 6 جہت مشہور ہے۔ جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے، اس کو جہت کہتے ہیں۔ سامنے ہونا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، یہ جہت ہے، یہ سمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں، کوئی جہت نہیں، وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے، پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے، دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں۔ یہ صرف مکان میں ہوتا ہے، لا مکان میں نہیں ہوتا۔ لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر گئے تھے کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے، لا مکان میں ہے ہی نہیں۔ لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں، یہاں وہاں بھی نہیں، بلکہ وہ لا مکان ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے، الگ الگ شان۔ ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ، ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے، کسی گرم جگہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یہ عالم بشریت کا سفر تھا، بشریت کا۔ اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا، اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا۔ اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بشریت بھی میرے آقا میں ہے، نورانیت بھی میرے آقا میں ہے، اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے، اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے، اور ہر جگہ کی معراج ہوئی۔ ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو، بلندی کو۔ ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر
کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا, اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے, آگے کیسے گئے, کدھر جاتے تھے, کہاں جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے, بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور ہے. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, آگے بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, ایسا کیسے. نور کا یہی خاصہ ہے, نور کا یہی خاصہ, اس کی اسپیشلٹی یہی ہے. میں ابھی پوچھتا ہوں مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے, لائٹ تو اوپر ہے, اجالا یہاں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں؟ اجالا کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے, اوپر بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی. نہیں, میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ, ایک جگہ بتاؤ یہ اجالا کہاں ہے. تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی, یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی, اس کا ڈائریکشن نہیں, یہ پھیلا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے, وہاں کوئی سمت نہیں تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے, آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے. سنو, اب اے محبوب اب رک جائیں, آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. یہ اب محبت کے تقاضے, عظمت کے تقاضے, میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سے میں محبت کرتا ہوں, بلایا میں اپنی جگہ پر, اپنے گھر پر, قاصد بھی بھیجا, سواری بھی بھیجا, آپ آئے میرے گھر. مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں. اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں, دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں, نکل کر میں تمہارا استقبال کروں. یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے, بلایا گیا قاصد بھیج کر, بلایا گیا سواری پر بٹھا کر, لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محبوب رک جائیں آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. اب کتنا قریب آیا, کتنا قریب آیا. اب سورہ نجم کی آیتیں سنو, رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا کہ 2 کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, تشبیہ دی گئی کمان سے. کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر, کمان سے بھی زیادہ قریب ہو. آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین, یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں. تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا, ہاں کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول, ہاف دائرہ, ہاف سرکل. یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے, عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ, کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے. ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں, عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا, 2 خاندان والے جب صلح کرتے, جب 2 خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے, ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں, محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے. توجہ سے سنیں, دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے. دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, دونوں
دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے. اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل. یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے، اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے، جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے. مولا کریم. اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی. خود رب تعالیٰ نہیں بتایا، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں
مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ. پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل. آپ سے محبت کرتا ہوں, بلانا چاہتا ہوں, قاصد بھیجا, سواری بھیجا, آپ آئے, گھر سے نکل کر کے میں آیا, استقبال کیا, آپ آ بھی گئے, بیٹھ بھی گئے, محبت کی باتیں بھی ہوئی, جانے لگے. محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک, محبوب آئے ہو معراج میں, جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ, اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ عطر پسند کرتے ہیں, عطر لے کے جائیے. آپ کو کپڑے پسند ہیں, کپڑے لے کر کے جائیے. آپ کو تسبیح پسند ہے, آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے, آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے, یہ آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں, کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے, بار بار جاتے تھے, 5 کم ہوتی تھی, 9 بار حضور گئے, 9 بار حضور پاک گئے. اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب, آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں, لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا, اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے, ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے, ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, پہاڑ پر, اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم, سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی, اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ, فلما تجلی ربہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا, خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک, تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا, میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں, اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی, لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ, تبارک اللہ شان تیری
तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुला कर दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा इकराम और शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि ऐ अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा, जियारत के बाद 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हाँ, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे, यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मेरे अजीजों याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और धर्म संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है?
काजल कोई चुराता है, पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई। अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ, ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा है तो वो हमारा इमाम है। इसी को वो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था, इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो तुम, गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है।
اللہ کا شکر ہے، کروڑا شکر ہے، ہم جس قوم سے وابستہ اہل سنت و جماعت، ہماری تاریخ ہے کہ ہم کبھی بکنے والوں میں نہیں تھے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم تو اپنی چمڑیاں بھی چھلوا لیے، ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے پر بھی جھول گئے، لیکن اپنا دین نہیں بیچ کر کے گئے، بلکہ ہر زمانے میں یہ اعلان کرتے گئے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اب اسی بات پر رہے، میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے۔ اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو، جمال خدا کو، تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئیں۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا، مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے اپنا جلوہ، ہر دعا محفوظ کی گئی۔ اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا، بھیجنا، پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر، پھر دیکھنا، پھر 5 کم کرانا، پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے، پھر نظارہ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے، یہ تقاضے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا، عرش و کرسی، لوح و قلم، اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا، اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا، یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر۔ تا عرش گئے پھر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان، اب امتحان کا وقت شروع ہے۔ اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے، ہر زمانے کا۔ اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا، کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں، اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم۔ وہاں امتحان تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے، صحابہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا۔ بیت المقدس تو سب کو پتا ہے، آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا، لیکن بیت المقدس تو گئے۔ لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے، صرف معراج کی رات گئے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے، جب سب کو سنایا، اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ، پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال، وصال کی لذتیں سنائے۔ اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے۔ اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں، اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے، دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا، اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے، ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، کون مانتا ہے ایسے واقعات کو؟ اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا، کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے۔ ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا، ایک ہی رات میں۔
کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا، ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصیٰ تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں۔ ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے، خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا، اور اس کا کام نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے۔ جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب مزے کی بات یہاں سے، لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی، کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے۔ جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا، کبھی حضور گئے نہیں ہیں، تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں۔ جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے، چھت ایسی ہے، صف ایسی ہے، محراب یہاں ہے، محراب مریم ادھر ہے، محراب زکریا ادھر ہے، محراب یحییٰ ادھر ہے۔ میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے، باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا، آپ یہی کہیں گے۔ ابھی آپ بتاؤ، آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں، بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے، نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ، نہیں بتا پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں، جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی، وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں۔ صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا، بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح۔ اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی۔ اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں، ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے، یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا
تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے۔ باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ، اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا۔ نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے، ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت؟ ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ، سب اجلا ہی دکھے گا۔ اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے، اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا۔ چشمہ اتارو، غلطی چشمے کی ہے، جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو، غریب نواز کی نظروں سے دیکھو، میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو، اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے؟ اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے، تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو، ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے۔ ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو، تمہیں وہ سارے چشمے مبارک، ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک۔ ہاں، حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے۔ کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا۔ کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کیا اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی، جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ قصور سورج کا نہیں تھا، قصور ان کے چشمے کا تھا۔ چشمہ کالا اتارو، سورج صاف نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو، بریلی کا چشمہ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ، پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے۔ بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا۔ نظروں کی بات ہے، نظروں کی بات ہے، منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ہاں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ شیخ سعدی سے پوچھا گیا، سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی تربیت ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے؟ فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے، موت ہی علاج ہے، مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں۔ ہاں، موت علاج ہے، اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی۔ اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے، کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے۔ اب سنیے، ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں، اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا۔ فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے، 3 قافلوں میں کون ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ بھی حضور بتانے لگے۔ فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا، پہلا قافلہ، اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا، ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا، اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا۔ ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی، جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو۔ اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے۔ حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا۔ ایک قافلہ، فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، یہاں پر میں نے دیکھا، دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर दो भाई बैठे हुए थे, दो करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े, एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही दो ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना, इन दो ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी ये काफिले वापस कब आएंगे, ये काफिले वापस कब आएंगे? अल्लाह अकबर, मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा, कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा, दूसरा काफिला ऐन निस्फ नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा, तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर, हदीस में मौजूद है सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया कुछ तो बगले खुजाते हुए ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा कौन लाया है? फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था? कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी? उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगे ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़त या रसूल अल्लाह,
آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں، اور دلیل چاہیے، اور دلیل چاہیے۔ دوپہر تک بیٹھے رہے، دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی، دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے، قافلے میں آنے والا ایک ہاتھ میں پٹی باندھا، دوسرا پیر میں پٹی باندھا۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے، اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں، تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں، حضور کی شان بھی بتاؤں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔ میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا، حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا اور راستہ بھٹک گیا، مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے۔ آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے، اونٹ کیسے طے کرتے؟ اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو، ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آیا۔ سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے، سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں اس وقت تک۔ فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں۔ ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے،
अब सुनिए, बात मैं ये कह रहा था, अब इतना ही नहीं, अब एक और अजीम नुक्ता मैं बताऊं। अबू सुफियान अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों में, ये रोम गए थे, मुल्क रोम, वहां का बादशाह ईसाई था, ईसाई बादशाह है, और उसके दरबार में अबू सुफियान क्या शिकायतें लेकर गए थे उस वक्त मक्का के सहाबा और हुजूर के खिलाफ, बहुत सारे सवालात। वो वहां का अजीमुर रोम जिसको कहते हैं, उसने पूछता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अबू सुफियान को सवाल करता था, पहले वो, जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो, पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो, पहले ये बताओ क्या वो बादशाहों के खानदान में है या अपने इलाके के सबसे शरीफ खानदान में। अबू सुफियान कहते मैं चाहता तो झूठ बोलता, लेकिन वहां सहाबा भी थे, सब लोग कहते कि झूठा आदमी है, और मैं झूठा होना पसंद नहीं करता था। काफिर वो उस वक्त कुफारे मक्का में से कहा कि नहीं, वो बादशाहों के खानदान में तो नहीं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ खानदान कुरैश में। फिर बादशाह ने पूछा उनके मानने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं, तो अबू सुफियान ने कहा उनके मानने वाले गरीब हैं। फिर उसने पूछा उनके साथ जो जंगें होती हैं, कभी शिकस्त कभी फतह, ऐसा है? तो सुफियान ने कहा हाँ, कभी शिकस्त कभी जीत। तकरीबन 16-17 सवालात उस अजीमुर रोम बादशाह ने, जो ईसाई था, उसने किया। और उसके बाद अबू सुफियान से वो बादशाह कहता है जितने मैंने सवालात किए ये सब पुरानी किताबों में आखिरी नबी की अलामतें बयान की गई, और जो जो मैंने सवाल किया सब तूने जवाब दिया, यकीनन वो आखिरी नबी है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं तो घबरा गया, मैं तो उनको डैमेज करने आया था, मैं तो इस बादशाह के पास, अजीमुर रोम हिरकल के पास, मैं ये कहने आया था कि वो सबसे बुरे लोग हैं और वहां मक्का में फसाद मचाए, लेकिन इसकी तो बात ही अलग। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे पास एक और आखिरी हरबा था, एक आखिरी हथियार था कि इन लोगों को मैं कहूं अच्छा सुनो, जितनी अलामतें तुमने सुनी वो अलग बात है, एक ऐसा मैं किस्सा सुनाता हूं जिसके बाद तुम हंस पड़ोगे। कहा कि क्या किस्सा है? कहा उसी मोहम्मद का किस्सा है, वो ऐसा किस्सा सुनाता है जिससे अकलें हंसने लग जाती हैं। कहा सुना तो क्या किस्सा है? तो अबू सुफियान सुनाने लगे। वो कहते हैं मोहम्मद, एक रात वो हरम में सोए हुए थे और कोई फरिश्ता आया और उन्हें उठाकर ले गया, और वहां से वो बैतुल मुकद्दस गए बुराक की सवारी लेकर, और वहां पर जाकर उन्होंने सवारी को बांध दिया और बैतुल मुकद्दस में जाकर इमामत की। फिर आसमान, वो सब सुनाने लगे। और फिर उसी वक्त दरबार में बैठा हुआ 90 साल का एक ईसाई पादरी, जिसके लिए बादशाह भी झुक जाता था, 90 साल का पादरी था, वो वहां महफिल में बैठा हुआ था। साहब तो देखने आए थे कि अरब वाले क्या नई खबर लेकर आए। जैसे ही महफिल में अबू सुफियान ये वाकया इसलिए सुना रहे थे कि इनको लग जाए कि झूठा किस्सा, कितना बड़ा गढ़ा हुआ किस्सा है। वो पादरी खड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये तारीख क्या थी? तो अबू सुफियान ने कहा वो 27 रजब की तारीख थी। कहा बादशाह मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या है? कहा इसको अब इतना किस्सा रोक दो। अबू सुफियान ने सुनाया। कहा मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर पादरी हूं, मैं बैतुल मुकद्दस का सफाई भी कर्मचारी और वहां के इमामत और दीगर जिम्मेदारियों का मुतवल्ली हूं, लेकिन जो तारीख अबू सुफियान बता रहा है उस तारीख को, रात को मैं बैतुल मुकद्दस के सारे दरवाजे बंद करता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक रात ऐसी आई थी और वो 27वीं रात ही थी शबे में ये रजब की, कि मैं बैतुल मुकद्दस का सबसे बड़ा दरवाजा बंद करने गया, किसी ताकत को लगाए वो बंद ही नहीं होता था। यहां तक कि मैं अकेला नहीं, फिर लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, आओ दरवाजा बंद करें, क्योंकि वो काबा था उस जमाने का, सारे लोग उसकी तरफ, बैतुल मुकद्दस मरकज और किबला है, लोग उसकी तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते, इबादत करते। सबको बुलाया गया, सबों ने ताकत लगा दी, दरवाजे को न हिलना था न हिला। वो पादरी कहता है ऐसी सख्त बात और ताज्जुब की बात इससे पहले मैं देखा ही नहीं। तो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो रात को हम सब ने ये मशवरा किया, चलो अब थक गए, सो जाते हैं, देखते हैं कल सब बैठ करके बड़े बड़े उलमा को बुलाएंगे और क्या होगा इस पर। वो कहता है वो आलिम था उस जमाने का, 90 साल की उम्र हो गई। कहा मैं जाकर सो गया, सब चले गए, सो गए। सुबह जब हम उठ करके आए तो दरवाजे को हल्का हिलाने से ही बंद हो गया, दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बंद हो गया। मैंने देखा ये माजरा क्या है,
یہ ماجرا کیا رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا؟ میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی. ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے, اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے, رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے؟ سارے علماء کو بلا کر پوچھا, سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے, ہم عاجز تھے. اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ, وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے. یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے, یہی سب سے سچا قصہ ہے. کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں, محمد الرسول اللہ کے لیے. خود میرے آقا نے, میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا, حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی. اب جسے ماننا ہے مانے, جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں, واقعہ سنانے کے لیے راتیں نہ کافی, لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے, یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں, کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں, لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے, میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی, لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھ کر آئے. کاکوروی صاحب کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے, ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے, بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے, عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں, میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں, وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا, مٹی چوم رہی تھی, یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی اینک کی بات ہے, تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے, کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا, اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے, حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو, 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے, 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے, پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں, یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے, کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے, اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے.
ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے، ایک شعر میں سننا ہے، جھوم جائیں گے ہم، جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں۔ تجھے اعتراض ہے کیوں، پیٹ درد کیوں ہوتا ہے، حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے، جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا، سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا، جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی، کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا، تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا، کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے نعرے رسالت سلمان صاحب، میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے، پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں؟ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف، سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں ہی ہے، یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں، سائنس کے نظریے کی ہے۔ لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا، اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں،
سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے. ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں. پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا. ہاں وہ بیچارے چلے گئے, اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے. ہاں وہ رہے ہوں گے, ہم تو نہیں. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا, اور جو باقی بچے ہیں بندر, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ان میں بھی کوئی بابو آ جائے. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. ڈاروین کا نظریہ تھا, لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا, اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے, اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دیں وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے, نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے, جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا, دور دیکھنے والی چیزیں, مائکروسکوپ پیدا کیا, خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں, یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں, حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا, یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں, آج معراج کی شب ہے, کسی کو جانا ہے میں پابند نہیں کرتا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے, اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں.
यूनान के लोग उस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लाए थे, लेकिन बर्स की बीमारी, सफेद व्हाइट दाग जो है, इसका इलाज आज भी नहीं हो पाता। कोढ़ की बीमारी और बर्स की बीमारी वाले पर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ लगा देते, उसे शिफा मिल जाती। मादरजाद अंधे, जो पैदाइशी अंधे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके सर पर हाथ रखते, आंखें आ जाती। मट्टी के परिंदों में फूंक मारते, वो जिंदा होकर उड़ने लगते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने के जो चैलेंजेस थे उसके मुताबिक मुअज्जिज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग लोहे की चीजें बनाते थे, अलग अलग नक्शे बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़ा यह दिया गया कि आपका हाथ ऐसा था कि कोई भी लोहा आप हाथ में लेते, लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मुअज्जिज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुअज्जिज़ा था। हर नबी को उनके जमाने के तकाज़ों के एतबार से मुअज्जिज़ा दिया गया। अब सुनिए तवज्जो की बात, हर जमाने में उस नबी के जमाने के जो हालात थे वो मुअज्जिज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मुअज्जिज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मुअज्जिज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मुअज्जिज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मुअज्जिज़ा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़ा दिया गया, आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे, हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊंटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मुअज्जिज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मुअज्जिज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मुअज्जिज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुअज्जिज़ा देना था? कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है, हर जमाने के जो जो तकाजे उसी एतबार से मुअज्जिज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मुअज्जिज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए। जो मुअज्जिज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मुअज्जिज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का जमाना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है। जमाना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मुअज्जिज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को एक मुअज्जिज़ा नहीं दिया। हर नबी रहमत, आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मुअज्जिज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मुअज्जिज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मुअज्जिज़ा कुरान, कुरान एक मेरे आका का मुअज्जिज़ा है। मैं कहता हूं बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं, पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत में देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहाँ है, कुरान कहाँ गया उसका और वो कहाँ गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली।
हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे, अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीज का नाम रखना होगा, कोई बीज का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई, इस्लाम नहीं बदल। एक मौजज़ा ये मेरे मुस्तफ़ा का आज भी चैलेंज चल रहा है। अमेरिका ने भी कोशिश की है, बहुत सारे लोग अल फुरकान नाम से भी बनाए, अल फुरकान नाम से, और कुरान के अलग अलग अंदाज बनाए। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ, क्या तुम्हारे तक पहुंची वो किताब? कहीं पहुंची? बल्कि मैं कहता हूं हमारे अंदर 1000 फिरके क्यों ना हो जाएं, हर एक यहाँ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास पे खत्म होता है। इस बात पर सबका इजमा है, सबका इत्तेफाक है। कुरान सब देवबंदी भी वही पढ़ते हैं, अहले हदीस भी वही पढ़ते हैं, शिया भी वही पढ़ते हैं, सब कुरान वही पढ़ते हैं सारे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है मेरे मुस्तफ़ा का, उसको कोई बदल नहीं सका और ना उसके मिसल ला सका। यह हर जमाने का चैलेंज और क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब दूसरा मौजज़ा हुजूर का जो बहुत आला होना था, चैलेंज। अब देखें, हर नबी, फिर ज़हन में बात रखे, हर नबी को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया जो उस जमाने के लोगों का उरूज का काम होता था, उनको चैलेंज करने के लिए दिया गया। रब्बे जुल जलाल के इल्म में था, मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब जब जाएगा, इसकी उम्मत बाद में तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, साइंस आएगा, और फिर उसके बाद ये लोग चांद तक पहुंचने के दावे करेंगे, कभी स्पेस पे जाने के दावे करेंगे, खला में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए 14 सदियों पहले महबूब तुम बताओ, मैं तो वहां तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा जिसका तो कोई नाम ही नहीं है, जो लामका है। अब सुनो, अब के जमाने में 1906 की बात कर रहा हूं, आइंस्टाइन से पूछा गया था, उसने एक नया नजरिया पेश किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहते हैं स्पेस, टाइम और एनर्जी, इन तमाम चीजों में गहरा ताल्लुक होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई ऊपर का सफर कर रहा है तो एक सफर ये हमारा इंसानों का है और एक सफर नूरी साल का है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रोशनी की रफ्तार कितनी होती है पता है आपको? रोशनी की रफ्तार जिसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इसको कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के सफर आइंस्टाइन कहता है कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता। इतनी लंबा सफर और इतना तेज सफर कोई करेगा उसका जिस्म ही खत्म हो जाएगा। यानी ये स्पेस अगर, हाँ उसके बाद फिर जब मशीनें तैयार हुई और फिर खला में जाने लगे लोग, स्पेस पर जाने लगे, स्पेस पर जाने वाली जो यानी एजेंसियां हैं, सबसे पहले नासा ने 1969 में जो चांद पर भेजा था अपना एक काफिला, आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चांद में जाने का जिनका दावा है। बहरहाल जो भी है, नासा एक कंपनी है, एक एजेंसी है जो स्पेस के मामलात को देखती है। तो अब इन्होंने भेजा और वहां चांद तक 3 लोग पहुंचे भी और वहां की कुछ चीजें भी ले आए और वहां से तस्वीरें भी लेकर के आए। ये सारी चीजें इनके नजदीक मुमकिन हुई। और चांद कहाँ है? बाजूगर में नहीं है। चांद जो है बहुत लंबे सफर पर है, बहुत लंबे सफर पर। आइंस्टाइन ने तो पहले कहा था इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं, लेकिन बाद में नासा ने कहा मुमकिन है, सफर कर सकता है। आदमी सफर किया। अब इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग जब जाते हैं तो कहा गया इनकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए? 40,000 पर मिनट, 40,000 किलोमीटर पर मिनट के सफर पर ये जाते हैं। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, क्या क्या तैयारियां चाहिए? एक प्रेशर सूट होता है और फिर एक उस वहाँ मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने वाला एक आला पूरे जिस्म पर पहनाया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ये सारी चीज़ें पहन करके जाए तो मुमकिन है। अब साइंस कहती है मुमकिन है, पहले नामुमकिन था। साइंस और तरक्की करो, मेरा दीन और निखरता जाएगा, और निखरता जाएगा। हम साइंस की तरक्की के हक में हैं,
اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے، میں آپ سے پوچھ بتا رہا ہوں توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اوپر اسپیس پہ جانا ہے الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی، میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا، جب بیت الحرام مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس، اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور پھر دل نکالا گیا، اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا، اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا۔ تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی، بچہ ہوا، آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات، لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی، روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا۔ تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے، کسی سے پوچھو ایک نطفہ ہی تو گیا تھا، ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا، وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا، اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی، چہرہ کیسے بنا، کان ناک کیسے بنے، یہ ہاتھ پیر کیسے بنے، اور پھر باہر کیسے آیا، شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی، ہے تو یہ بھی تعجب کی بات، لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات، لیکن وہ عادت ہے۔ زمین میں بیج ڈال دیا، پودا اگایا، تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات، ہی ہے تعجب کی بات۔ میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو، کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو، مٹی صاف کر دو، کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے، پودا نکل آیا، پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا۔ اب آپ یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی، وہ تھی گیہوں کے آٹے کی، جو کے آٹے کی، کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے 5 ٹکڑے کر کے، لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا، کچھ حصہ خون بنا، کچھ حصہ منی بنا، کچھ حصہ پیپ بنا، اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا۔ ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں۔ کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات، لیکن یہ عادت ہے۔ اور عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے۔ عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت۔ اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے۔ سب چیزیں اسباب سے ہوں گی، بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے، شوہر بیوی ہونا چاہیے، یہی عادت ہے۔ ہاں یہی عادت ہے، زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے، یہی عادت ہے۔ لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے۔
कभी कुदरत को दिखाता है, तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है, ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया। 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आमतौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को ये जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल आया। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं हाँ ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और निफाक को पहचानने की कसौटी है। ये निफाक और ईमान को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई
غرض نہیں، ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.